अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दिया जाए और मुस्लिम लीग नून किसी न किसी तरीके से हुकूमत में आ जाए। अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपने इश्तहारात देने का भी आगाज़ कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से पिछले 16 माह के अंदर PDM नामी टोले की जानिब से हुकूमत की गई, उसके अंदर उन्होंने अरबों रुपए के इश्तहारात दिए, तो उससे बात नहीं बनी। तो मैं अब ये सोचता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर जो इश्तहारात ये देने जा रहे हैं उससे मामलात किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 16 माह के अंदर जिस तरीके से कारकर्दगी दिखाई गई, पाकिस्तान की आवाम को तबाह बर्बाद कर दिया गया, महंगाई की चक्की के नीचे उनको पीसा गया, हर चीज़ पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। तो आज एक बार फिर वो पाकिस्तान की आवाम के सामने बैठे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें दोबारा वोट दें और हम आपकी किस्मत का फ़ैसला करेंगे। आपको याद करवाता चलूँ कि ये वही लोग हैं जो पिछले 40 साल से पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान रहे, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करते रहे, लेकिन जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया, आज पाकिस्तान की आवाम के कोर्ट के अंदर बॉल है। अब देखना यह है कि 8 फरवरी को क्या पाकिस्तान की आवाम इनके झूठे वादों के अंदर आती है या तब्दीली की तरफ जाती है, या पाकिस्तान के अंदर वही कुछ होगा जो पिछले 40 साल के अंदर होता आया है। खैर, आज जिस हवाले से हमने बात करनी है वो ये है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं और उनको किसी भी अदालत के अंदर पेश नहीं किया जा रहा। शायद कोई सिक्योरिटी रीज़न हो या ये खौफ हो कि उनकी झलक पाकिस्तान की आवाम को नज़र ना आ जाए। खैर, वो एक और बात है, लेकिन इस वक्त इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का साइफ़र केस के अंदर ट्रायल जारी है और जज अबू अल हसनात इस केस के अंदर जज हैं। तो इस वक्त मामलात कुछ यूँ हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जल्द से जल्द सज़ा देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी तोशाखाना केस के अंदर जिस तरीके से जज हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान को मुजरिम ठहराया और आधे घंटे के अंदर अंदर जिस तरीके से 35 पेजेस का जो फ़ैसला था वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा, तो वो एक रिकॉर्ड था। तो अब एक बार फिर यही कोशिश की जा रही है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को मुकम्मल तौर पर ही जेल में डाल दिया जाए ताकि बाहर आने का कोई रास्ता ना रहे। एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि तोशाखाना के अंदर जिस तरीके से तेज़ी से केस चलाया गया था, ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो अदालतों को कवर करते हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया था कि इससे पहले हमने इतनी तेज़ी से कोई केस चलता हुआ नहीं देखा। और फिर बिल आखिर बड़ी अदालत की जानिब से जज हुमायूं दिलावर साहब का जो फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया गया और अब इमरान खान तोशाखाना केस के अंदर बिल्कुल भी मुजरिम नहीं है। इस वक्त उसके ऊपर जो ट्रायल था उसको मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। खैर, अगर हम साइफ़र केस के हवाले से बात करें, जिसके हवाले से आज बहुत ही अहम खबरें हैं, क्योंकि आज जो जेल का माहौल था यानी उसको अदालत बनाया गया है वो इंतहाई संजीदा था। अगर आपको मैं 1-2 मिनट के अंदर साइफ़र की हिस्ट्री बता दूं तो आपको केस समझने के अंदर आसानी होगी। साइफ़र 2 ममालिक के दरमियान कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है जो कि एक कोडेड लैंग्वेज के अंदर आता है। इमरान खान की हुकूमत के अंदर एक साइफ़र आया जो कि अमरीका की जानिब से दिया गया और उसके अंदर ये लिखा गया था कि अगर इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाएगा या उसको ख़त्म किया जाएगा अदम एतमाद की सूरत में, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत को ना गिराया गया तो आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात है। अब ना जाने ये साइफ़र किसके लिए था, लेकिन इमरान खान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो साइफ़र था जो हमारे साबिक आर्मी चीफ थे उनके लिए था। खैर, अगर हम उस केस के हवाले से बात करें तो इमरान खान वो विक्टिम है इसके कि साइफ़र के थ्रू उनकी जो हुकूमत थी उसको गिरा दिया गया, जो इमरान खान कहते हैं। तो खैर, साइफ़र केस जो है वो अडयाला जेल के अंदर इस वक्त उसका ट्रायल जारी है। तो आज अडयाला जेल के अंदर जो माहौल था वो इंतहाई गर्म था और आज जिस तरीके से मामलात चले, यकीनन पहले इस तरह के मामलात कभी भी नहीं देखे गए। तो अगर साइफ़र की डिटेल बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज ये भी मैं आपको बताऊँगा कि किसने फ़ाइल उठा कर फेंकी और कौन इस फ़ाइल से बचा, तो इसके हवाले से भी मैं आज आपको बताऊँगा। तो अगर आज आपको मैं साइफ़र केस का अहवाल बताऊं तो साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए अदालत ने स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिया। स्टेट डिफेंस काउंसिल का मतलब ये है कि अगर जो मुलजिम है उसके वकला अदालत के अंदर पेश ना हो, उनको 3 बार मोहलत दी जाती है। अगर वो फिर भी अदालत के अंदर पेश ना हो तो हुकूमत की जानिब से वकला मुलजिमान के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं और वही उनका केस आगे लेकर चलते हैं। खैर, अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि हक़ाइक़ व हालात के पेश नज़र मुलजिमान के वकला को कई मौक़े फ़राहम किए
دیے گئے۔ اس عدالت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا کہ وہ ملزمان کے لیے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر کرے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو ملزمان کی جانب سے نمائندگی کے لیے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر کرنے کے لیے ای میل کے ذریعے وکیلوں کی فہرست طلب کی گئی۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کے دفتر سے بذریعہ خط جواب دیا گیا جس میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے وکلاء کے نام فراہم کیے جو اب ملزمان بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے کیس کی نمائندگی کریں گے۔ دونوں اسٹیٹ کونسل ملزمان کی جانب سے نمائندگی کریں گے اور گواہان پر جرا کریں گے۔ تو اب معاملات کچھ یوں ہیں کہ عمران خان کے جو وکلاء تھے وہ عدالت میں نہیں پیش ہوئے کیونکہ عمران خان کے وکلاء ایک کیس میں نہیں بلکہ عمران خان کے درجنوں کیسز کے اندر پیش ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب آخری سماعت ہوئی تھی تو اس کے اندر عمران خان کے جو وکلاء تھے وہ ہائی کورٹ کے اندر موجود تھے اور جیسے ہی ہائی کورٹ کے اندر سے وہ فری ہو کر اڈیالہ جیل کے اندر پہنچے تو وہاں پر پتہ یہ چلا کہ جج ابو الحسنات جو تھے وہ عدالت کے اندر سے جا چکے تھے، جبکہ عدالت کا جو وقت ہے وہ 3:30 بجے تک کا ہے۔ لیکن جو عمران خان کے وکلاء تھے 3:30 بجے تک جیل کے اندر بیٹھے رہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ جج صاحب جو تھے وہ 12:30 بجے ہی جیل سے رخصت فرما گئے تھے۔ تو اس وقت اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر معاملات کس طریقے سے چلائے جا رہے ہیں اور پاکستان کے اندر حالات کہاں پر جا رہے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ اب سائفر کیس کے اندر کیونکہ عمران خان کے وکلاء عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کسی حکمت عملی کے تحت پیش نہیں ہوئے یا اس کے پیچھے کوئی اور ماجرا ہے، لیکن اب ان کی غیر موجودگی کے اندر حکومت کی جانب سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے وکلاء مقرر کر دیے گئے ہیں۔ آنے والے وقت کے اندر یا آنے والی سماعت کے اندر اب ان وکلاء کی جانب سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی نمائندگی کی جائے گی اور جو گواہان ہوں گے ان کے اوپر جرح کی جائے گی۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا دینے کی مکمل طور پر کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو سرکاری وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ عمران خان کو 14 سال قید یا سزائے موت ضرور دلوائی جائے۔ اب آپ ان کی پریورٹیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی کوشش صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مکمل طور پر باہر کر دیا جائے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو سائفر کیس ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ سزا 2 یا 3 سال کی بنتی ہے، سزائے موت یا 14 سال کی جو سزا ہے وہ قطعاً نہیں بنتی، لیکن جج صاحب کو سزا دینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن خیر سائفر کیس کا جو آج کا احوال ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جج صاحب سے جھڑپ ہوئی، وہاں پر تقریباً ماحول لڑائی کا بن چکا تھا۔ تو جب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو یہ بتایا گیا کہ ان کے جو وکلاء ہوں گے وہ اسٹیٹ ڈیفنس کونسل کے ہوں گے، یعنی حکومت کے مقرر کردہ جو وکلاء ہوں گے اب وہ ان کی نمائندگی کریں گے، تو اسی دوران شاہ محمود قریشی کی جانب سے وہ فائل اٹھائی گئی جس کے اندر وکلاء کے نام موجود تھے اور اس کو دیوار کے ساتھ مارا گیا۔ اب اس دوران جو جج ابو الحسنات تھے وہ بال بچ گئے، فائل ان کو لگنے لگی تھی لیکن موزانہ طور پر وہ بچ گئے۔ عمران خان کی جانب سے بھی تلخ کلامی کی گئی اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے آج عدالت میں سماعت کو نہیں چلنے دیا۔ اب یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی یہ چیز سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کے مقدمات کو چلایا جا رہا ہے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا، اسی لیے انہوں نے اس کیس کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پٹیشن دائر کر رکھی ہے، لیکن اب تک وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سائفر کیس کس طرف جاتا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو توشہ خانہ کیس تھا اس کے اندر بھی ٹرائل اسی طریقے سے کیا گیا تھا، لیکن ہماری بڑی عدالت کی جانب سے اس ٹرائل کو اور اس فیصلے کو معطل اور کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سائفر کیس کے اندر معاملات کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ صرف اور صرف کوشش یہی ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کر دیا جائے۔ عمران خان کو جیل میں بھی اسی لیے ڈالا گیا تھا کہ عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے، تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے، اس کو ڈنٹ دیا جا سکے۔ عمران خان کے جیل میں ہونے کے باوجود جس طریقے سے عوام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، یقیناً پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے گئے۔ خیر اب مسلم لیگ نون کی جانب سے حکومت میں آنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور ان کی جانب سے منشور بھی دیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے اربوں روپے ایک بار پھر اشتہارات پر ضائع کیے جا رہے ہیں، ایک چیز یاد رکھیں یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو نگران حکومت ہے پنجاب کی خاص طور پہ وہ اسی لیے وجود میں لائی گئی تھی کہ تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے اور نواز شریف کے لیے پنجاب میں راہ کو ہموار کیا جائے۔ تو اب آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے جلسے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے کروائے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے، جس طریقے سے ان کی مدد کی جا رہی ہے، پاکستان کے اندر اس طرح پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا۔ نگران حکومتیں
باتیں صرف اور صرف اس لیے آتی ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات کروائے جائیں، لیکن اس وقت جو نگران حکومتیں موجود ہیں وہ انتخابات کے علاوہ باقی تمام معاملات کے اندر اپنی ٹانگ اڑا رہی ہیں، صرف اور صرف انتخابات نہیں کروا رہی۔ خیر، مسلم لیگ نون کی جانب سے بہت باتیں کی جا رہی ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر انتخابات کے بعد ہم پاکستان کے حالات کو بہتر کر دیں گے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں شارٹلی، میں آپ کو بریف کرتا جاؤں کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے 2017 میں حکومت ختم کی، پاکستان اس وقت ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پہ تھا، جس طریقے سے ڈالر کو مصنوعی طور پر روکا گیا اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر مہنگی بجلی پیدا کی گئی، جس طریقے سے نواز شریف کی حکومت نے پرائیویٹ بجلی گھروں کے ساتھ بجلی کے معاہدے کیے اور پاکستان کے اوپر عذاب ڈالا گیا، اب آنے والے وقت کے اندر بجلی مزید مہنگی ہوگی اور اس کا سہرا صرف اور صرف نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی حکومت پر جاتا ہے۔ نواز شریف اور مسلم لیگ نون یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ان کے دور کے اندر مہنگائی نہیں تھی، پیٹرول سستا تھا، تو ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، اس کا دار و مدار عالمی مارکیٹ اور بڑے ممالک کے حالات کے اوپر چلتا ہے، کیونکہ بڑے ممالک جن سے ہم چیزیں درآمد کرتے ہیں اگر ان ممالک کے اندر چیزیں مہنگی ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے اندر بھی چیزیں مہنگی ہوں گی۔ عمران خان نے اپنی حکومت کے اندر ایک چیز کی کوشش کی کہ پاکستان اپنی چیزیں خود پیدا کرے، جو پروڈکٹس ہم باہر سے منگواتے ہیں کوشش کی جائے کہ کم سے کم باہر سے آئیں اور پاکستان پروڈکشن زیادہ کرے، تو یقیناً عمران خان کا جو یہ اقدام تھا بالکل ٹھیک تھا، اس سے لانگ ٹرم فائدہ پاکستان کو تھا۔ خیر، اگر ہم نواز شریف کی حکومت کے حوالے سے بات کریں تو ہر چیز باہر سے منگوائی جاتی تھی، اس وقت حالات اچھے تھے دنیا کے، نہ کسی قسم کی جنگ تھی، نہ کسی قسم کے حالات خراب تھے اور دنیا پرامن طریقے سے چل رہی تھی اور پاکستان بھی پرامن طریقے سے چل رہا تھا۔ لیکن اگر ہم حالات کو دیکھیں جو عمران خان کی حکومت میں بنے، کرونا وائرس آ گیا، پوری دنیا کے اندر جو تمام معاملات تھے وہ ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ پیٹرول کی اگر ہم بات کریں، پیٹرول ویسے ہی ہم باہر کے ممالک سے لیتے ہیں، تو جس طریقے سے پیٹرول عالمی مارکیٹ میں مہنگا ہوتا گیا، عمران خان کی حکومت میں بھی پیٹرول کو مہنگا کرنا پڑا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، عمران خان کی حکومت کے اندر پیٹرول کو جس طرح 150 روپے سے اوپر نہیں جانے دیا، اصل بات یہاں پر ہے جس طریقے سے تحریک انصاف کی حکومت میں لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لایا گیا اور جس طریقے سے لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کیا گیا، اصل بات یہ نہیں ہے کہ جو لوگ ٹیکس کے دائرے کے اندر موجود ہیں ان سے ہی زیادہ ٹیکس نکلوایا جائے، لیکن عمران خان کی حکومت نے جو مزید لوگ تھے ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئے اور پاکستان کا جو ٹیکس کلیکشن تھی اس کو 3000 ارب سے بڑھا کر 6000 ارب تک لے کے آئے، تو جتنی بچت اس کے اندر ہوئی اس کو پیٹرولیم سیکٹر کے اندر لگایا گیا اور پاکستان کو پیٹرول کے اوپر سبسڈی ملی، حکومت کی جانب سے پاکستان کی عوام کو سبسڈی دی گئی اور پاکستان کی عوام کو جو پیٹرول دنیا کے اندر اتنا مہنگا تھا وہ صرف اور صرف 150 روپے لیٹر تک ان کو فراہم کیا گیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت میں جس طریقے سے ترقی پاکستان نے کی، یقیناً 70 سالوں کے اندر اگر ایک بھی حکومت اس طرح کے معاملات کرتی تو شاید آج پاکستان کے حالات اس طرح کے نہ ہوتے۔ ایک بار پھر آپ سے درخواست یہی ہے، آنے والے انتخابات کے اندر ووٹ کریں، جس مرضی کو ووٹ کریں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، آپ کے لیے فیصلہ کرنا انتہائی آسان ہے، اس وقت آپ کے پاس انٹرنیٹ اور گوگل کی سہولت موجود ہے، آپ صرف اور صرف ایک کلک کی دوری پر ہیں، آپ اس چیز کو معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی حکومت آپ کے لیے بہتر تھی اور کون سی حکومت آپ کے لیے بہتر نہیں تھی۔ میں نے آپ کو یہ فرق، سادہ سا فرق بتا دیا، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے مسلم لیگ نون کی حکومت نے معیشت کو تباہ کیا، لیکن جو مثالیں میں نے آپ کو دیں ان سے آپ کے لیے فیصلہ کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا کہ پاکستان کے لیے بہتر حکومت اور بہتر لیڈر کون ہے۔ والسلام۔